مارچ کو بانی پاکستان نے کہا تھا کہ ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ ہمارے اپنے عوام کو ان کی خواہشات، امنگوں اور نظریات کے تحت روحانی، تہذیبی، معاشی، سماجی اور سیاسی میدانوں میں اپنے امکانات اور صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے بھرپور مواقع حاصل ہوں۔ یہ مواقع کون دے گا؟ کھیل کے خالی میدان، طالب علموں کی رات تکتی لائبریریاں، یا کھوکھلے نعروں پہ کھڑی یہ معیشت؟ جب ملک کی معیشت پر ایک مخصوص طبقہ قابض ہوگا اور وہ صرف اپنے مفادات کو سامنے رکھے گا، عام آدمی اس کے سامنے بھکاری کی حیثیت سے زندگی گزارے گا۔ غریب آدمی کو اس کے کوئی حقوق نہیں مل سکے ہیں۔ غریب آدمی کے نعرے پر سیاست ضرور کی گئی ہے، غریب آدمی کے نعرے پر منظر اقتدار ضرور حاصل ہوا ہے، لیکن منظر اقتدار پہ پہنچنے کے بعد ہمارا جاگیردارانہ ذہن جو ہے وہ محو نہیں ہوا۔ اس نے حکومت کی تو جاگیردارانہ ذہنیت کے ساتھ کی۔ معیشت تو مستحکم ہوتی ہے ملک کے وسائل کو بڑھانے اور ان کو منظم کرنے اور مسائل کو گھٹانے اور بہترین پالیسیوں کو بنانے کے ساتھ۔ ایک ہی وقت میں بہت سارے مسائل۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے مسائل کو ایک ایک کر کے حل کرنا ہے کہ پہلے ایک حل ہوگا پھر دوسرا حل ہوگا؟ کیا ہم نے پہلے اکانومی کو درست کرنا ہے پھر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے؟ یا ہم نے پہلے اپنی جہالت کو دور کرنا ہے پھر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، یا پھر ہم نے اکانومی کی ریوائول کی طرف جانا ہے؟ یہ ہم نے سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں سارے کام کرنے ہیں۔ ملک ہم سے چلایا نہیں گیا۔ بنیادی جو مسائل روزمرہ کے مسائل ہیں، سیاست کے ہوں، باقی چیزوں کے ہوں، معیشت کے ہوں، وہ ہم سے کیے نہیں گئے، لیکن ہم پتہ نہیں کن کن ایڈونچرز میں پڑے رہے۔ پاکستان درست ہو نہیں رہا، لیکن ہم نے افغانستان کو ٹھیک چلانا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ ہم نے جو ایک ہماری رائیولری اور دشمنی ہے اس کو ہم اس تناظر میں لے گئے کہ ہمیں نقصان ہونے لگ پڑا۔ دیکھیے، سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت بنیادی طور پر اس لیے تباہ ہے کہ ہم نے اپنی نیشنل پرائیورٹیز کو سیٹ نہیں کیا۔ پوری دنیا نے اپنے سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ میں جس طریقے سے انویسٹمنٹ کیا، یعنی انہوں نے تعلیم میں انویسٹ کیا، انہوں نے صحت میں انویسٹ کیا، انہوں نے عوام کی عمومی فلاح و بہبود پر انویسٹ کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے ان تمام مد میں اخراجات کیے جن کو آپ نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز کہتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں دی کہ ہمارے ذرائع آمدن کیا ہیں۔ ہم اپنے دفاعی اخراجات میں کچھ مناسب کمی کریں تاکہ غربت کی ملک کے اندر کمی آ سکے۔ وہ پیسہ ہم ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ اور انڈسٹری پہ اور لوگوں کے فلاح و بہبود پہ خرچ کر سکیں۔ مولوی اے کے فضل الحق نے وزیر اعظم بنگال کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کی تائید کی تھی۔ قرارداد کے متن میں تحریر تھا کہ جغرافیائی لحاظ سے ایک دوسرے سے منسلک علاقوں کی آئینی تشکیل اس طرح سے کی جائے کہ اس میں ایسی خود مختار ریاستیں وجود میں آئیں جو با اختیار اور با اقتدار ہوں۔ ہم با اختیار کب ہوں گے؟ آج اس وقت جو صورتحال ہے 60-62 سال کے بعد یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ اس خطے میں آج ہماری ترجیحات ہی نہیں ہیں۔ اس پورے خطے میں ترجیحات اس وقت امریکہ اور عالمی استعمار کی ہے، اور اسی کے ہاتھوں امن ہی نہیں ہے۔ ہم کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر سکے ہیں، اور ہماری اس پورے 60 سالہ تاریخ میں افغانستان کی صورتحال ہم بگاڑ چکے ہیں، اس میں ہم امن نہیں لا سکے ہیں۔ اقتصادی طور پر 2 دیواریں ہم نے مشرق و مغرب میں کھڑی کر دی ہیں کہ ہم پڑوسی ممالک اور ایشیا کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے۔ ہمیں قوم کو پر احسان جتلانا ہوتا ہے کہ ہم نے مغربی منڈیوں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ تو جب آپ یورپ کی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے کو بڑا کمال سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کو پڑوسی دنیا کے ساتھ جب تجارت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہم نے امریکہ اور مغرب کو اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیح رکھا ہوا ہے، جبکہ ہمیں پڑوسی ممالک کو بہتر تعلقات اور تجارت و معیشت کے حوالے سے اپنی ترجیح بنانی چاہیے تھی۔ ہم نے اسلامی دنیا کو اپنے قریب رکھنا تھا، جبکہ ہم سب آج اپنے پاکستان سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں بڑا سوچ بچار کرنی چاہیے کہ جو انتہا پسندی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے مذہب کے نام سے، اسے ہم کیسے ختم کریں گے۔
ہماری اولین ترجیح وہ ہونی چاہیے۔ پاکستان کے تمام صوبوں کی سیاسی قیادت میں یہ اہلیت ہو کہ وہ ان تمام محکموں کو، ان تمام اختیارات کو، ان تمام جو محصولات کے اختیارات ہیں ان کو حاصل کر سکیں، ایبزارب کر سکیں اور اس پہ عمل درآمد کریں اپنے عوام کے لیے، تو پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ لیکن اگر صوبوں کی قیادت نااہل ثابت ہوئی اور ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوئی کہ وہ اس تمام اختیارات کو، ان تمام حقوق کو عزم نہ کر سکے، استعمال نہ کر سکے اپنے عوام کے، تو پھر لوگ شدید مایوسی کا شکار ہوں گے۔ پاکستان وجود میں آیا تو ایک اسلامی فلاحی ریاست تھی، مگر جس چیز سے پاکستانی سب سے زیادہ محروم رہے وہ یہی ایک فلاحی ریاست اور اس کے شہریوں کو ملنے والی شخصی اور ملی آزادی تھی۔ کیا یہی پاکستان ہے شہیدوں کے خون سے لکھے ہوئے خوابوں کی تعبیر؟ سیاسی لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ یقیناً پاکستان، موجودہ پاکستان اس کی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کو ان بنیادوں پر چلایا نہیں کہ ہم وہ پاکستان تعمیر کر سکتے، تشکیل کر سکتے۔ ہم آمریت کا پاکستان بنا کے بیٹھ گئے، ہم امراء کا پاکستان بنا کے بیٹھ گئے، ہم مخصوص طبقے کا پاکستان بنا کے بیٹھ گئے، وہی پاکستان کے اوپر حکمران بن کے بیٹھا رہا۔ میری نظر میں نہیں، صرف پاکستان اس کا آدھا جغرافیہ جو رہ گیا ہے۔ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اس خواب کی اس کو تعبیر بنائیں، ہم ان سوالات کو نہ اٹھائیں کہ جو سوالات اس وقت تھے کہ پاکستان ایسی ریاست نہیں بن سکے گا، ہم کہتے ہیں اب ہم بنائیں، اور لیکن جنہوں نے بنایا انہوں نے پاکستان کی نظریاتی، اقتصادی، جمہوری حیثیت کو پامال کر کے ذبح کر دیا۔ جن کے بارے میں شکایت کی کہ وہ اس تصور سے اتفاق نہیں کر رہے تھے، وہ اس کی تعمیر کے لیے جتن کر رہے ہیں اور تنہا نظر آ رہے ہیں۔ 64 سال کے اندر ہم یہاں پر ہی کھڑے ہیں اور اسی لیے ملک آگے نہیں بڑھا، پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تو بنیادی جو اس کا سبب ہے وہ ہماری وہ قیادت ہے، اور وہ جو ہمارے اس نظام سے کہ جس کے لیے ملک بنا تھا اس سے روگردانی ہے، جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تو اب 63 سال کے بعد ایک تصور ہونا چاہیے کہ ریاست کیسے ہو۔ اگر ہم نے باقی اقوام کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہے تو ہمیں کیسا پاکستان بنانا چاہیے۔ ماڈرن ریاستیں اور بھی ہیں، ان کے جزو، ان کے جزیات، ان کے ایلیمنٹس اور عناصر کیا ہیں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ باقی جو دنیا ہے اس کے صفوں میں ہم شامل ہوں۔ وہ کون سا پاکستان چاہتے تھے؟ وہ پاکستان چاہتے تھے جس میں مسلمان یا اس میں بسنے والا کوئی بھی شخص اس خطے میں وہ ان کو تمام وہ حقوق ملیں جو کہ ان کو برصغیر سب کانٹیننٹ میں رہتے ہوئے نہیں مل پا رہے تھے۔ بدقسمتی سے ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے وہ ہے دہشت گردی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اب تو بالکل ایک غیر یقینی صورتحال ہے، بدترین سیاسی بحران ہے، آئینی بحران ہے، معاشی بحران ہے، کیونکہ حکمران نہیں چاہتے کہ قومی سوال حل ہو، حکمران نہیں چاہتے کہ معاشی سوال حل ہو، حکمران نہیں چاہتے کہ جمہوری سوال ہو، یعنی عوام ساور ہو۔ وہ اس کو وفاق نہیں کہتے۔ وفاق میں تو قومی وحدتیں جو رضاکارانہ طور پہ شامل ہوں وہ اپنی مرضی سے کچھ اختیارات وفاق کو دیتے ہیں۔ یہاں تو وحدانی طرز حکومت ہے، اور وہ بھی ایک خاص گینگ گروپ اور ایک گیسٹاپو نظام ہے جو مسلط ہے ساری۔ تو خواب کے خواب رہ جائیں گے۔ کوئی 64 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ ہم ابھی تک بد سے بدتر حالات سے دوچار ہیں، بدترین بحرانوں سے دوچار ہیں، مگر اس کے باوجود آپ حکمرانوں میں دیکھیں ان کو جوں تک نہیں کی۔ وہ آج بھی اس پالیسی پہ بضد ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے، گولی کے ذریعے اپنی حکمرانی کو چلائیں گے۔